ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد اقبال صاحب بھی آ گئے ہیں، شاہزیب خانزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، یہ جو 2 مبینہ آڈیو لیکس آئی ہیں، اس میں IMF کا پروگرام بحال نہ ہونے دینے پر بات ہو رہی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو اٹس ریٹن آن دی وال کہ اس سے نقصان پاکستان کو ہوگا، کیا تجزیہ کریں گے آپ؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں ہم یہ تو سنتے آئے تھے، یہ نعرہ سنتے آئے تھے کہ منزل نہیں رہنما چاہیے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں ریاست نہیں رہنما چاہیے، وہ والی پالیسیز ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور پہلے تو وہ نعرہ تھا، یہاں پہ تو ہمیں جو اس وقت فیصلے ہیں وہ اس قسم کے نظر آ رہے ہیں، یا جو گفتگو آئی ہے مبینہ آڈیو میں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت امپورٹنٹ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے لا اینڈ آرڈر، رول آف لا فالو کریں یا نہ کریں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کروا کے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ بہت ہی شاکنگ ہے یہ بات سننا کہ جس وقت پاکستان کو یہ IMF کا پلان چاہیے اور اس کے لیے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کا براہ راست اثر عوام پر پڑا ہے، چاہے پیٹرولیم پرائسز کو بڑھانا ہو، بجلی کی قیمتیں بڑھانا ہو، یہ تمام کنڈیشنز ہیں جو IMF کی تھی۔ IMF جب سختی دکھاتا ہے قرض دینے کے لیے تو چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، ان کو بھی اپنے دور میں ماننا پڑا تھا۔ شوکت ترین صاحب، جن کی یہ آڈیو ہے، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ IMF کا رویہ پچھلے 1-1.5 سال میں ہمارے سے بڑا سخت ہے، خاص طور پہ جب سے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بگڑے ہیں، یہ خود انہوں نے ہمارے پروگرام میں آ کے کہا تھا۔ اب نور لیگ کی حکومت آئی ہے، ان کو بھی اسی سختی بلکہ زیادہ سختی کا سامنا ہے، تو جو کنڈیشنز ہیں وہ اپلائی کی جا رہی ہیں، اس کا براہ راست بوجھ جو ہے وہ عوام پر پڑتا ہے۔ اور یہ IMF کا لون اس لیے ضروری ہے تاکہ جو پاکستان کی بائیلیٹرل کمٹمنٹس ہیں وہ ہم اس سال پوری کر سکیں، اور اگر IMF کے پلان میں ہم نہیں جاتے تو جو دوسرے ڈونر ایجنسیز ہیں، ملٹی لیٹرل فنڈنگ ایجنسیز ہیں، وہ بھی پاکستان کو پیسے نہیں دیں گی۔ تو اس وقت اس قسم کی بات کرنا بورڈ میٹنگ سے پہلے کہ ہم جو ہے بلیک میل کریں گے اور ہمارے اوپر ٹیررزم کیسز کیے جا رہے ہیں تو ہم کیسے چپ بیٹھے؟ ایک تو یہ جو شوکت ترین صاحب کی گفتگو ہے یہ آلموسٹ وہی ہے جو فواد چودھری صاحب نے 3 روز پہلے ایک پروگرام میں بات کی تھی۔ انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم اس حد تک جا سکتے ہیں کہ پنجاب اور KP پیچھے ہٹ جائے۔ اگلے دن پھر تیمور جگرا صاحب کا لیٹر آ جاتا ہے، اور تیمور جگرا صاحب سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ لیٹر صرف فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کو بھیجا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں بھیجا ہے۔ لیکن اس آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کاپی IMF کو بھیجیں گے، اور تیمور جھگڑا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ویسے بھی کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہوں، جو IMF کے نمبر 2 ہے میں ان کو جانتا ہوں، اور ان کو پہلے بھی ہم کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی کر دیں گے۔ تو مطلب انہوں نے تو باقاعدہ، میں یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ تیمور جھگڑا صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے یہ کسی اور کو نہیں بھیجا۔ مفتاح اسماعیل نے بھی کہا کہ میں ان کو ٹرسٹ کر لیتا ہوں اس بات پہ، لیکن یہ آڈیو تو اس کے برعکس لگتی ہے۔ میرے خیال سے عمران خان صاحب جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا ہے، اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں اور اس قسم کے مشوروں پہ عمل کر رہے ہیں جس سے مزاحمت میں آپ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ صرف آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ کہیں نہ کہیں آپ ریاست کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت وہ ایک مقبول لیڈر ہیں، ہو سکتا ہے کہ الیکشن اگر چند ماہ بعد بھی ہو جائے تب بھی وہ بڑی میجورٹی لے کے جائیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ سیاست میں یو لیو ٹوڈے ٹو فائٹ فار ٹمارو، لیکن وہ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت ان لوگوں کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں جو اس حد تک مزاحمت کو لے کے جانا چاہتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی سیاست کو نقصان پہنچے گا بلکہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بالکل، سیاست سے بالا تر ہو کر تمام پارٹیوں کو اس کرائسس کے وقت میں اپنا کردار ادا کرنا